جو شخص سنتیں ادا کر رہا ہو، خطبہ جمعہ شروع ہو جائے، اس کے متعلق کیا ہے؟ وہ فوراً سلام پھیر دے، ٹھیک ہے، 2 رکعت میں سلام پھیر دے، بعد میں پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ زیلائی میں امام یوسف زیلائی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے پھر بولنا بھی جائز نہیں ہے، پھر نماز بھی جائز نہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ایک بہت ہی بڑا مسئلہ اور عظیم ترین مسئلہ ہے، وہ ہے جمعہ کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو مسجد میں داخل ہونے والا آدمی 2 رکعت ادا کرے گا یا بغیر 2 رکعت ادا کرے بیٹھ جائے گا۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بالکل ہی واضح اور کلیئر ہیں کہ جب کوئی آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے، بغیر 2 رکعت پڑھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے خلاف کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے بہانے بنائے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہونا چاہیے اور ہماری پیشانی کے لیے جھومر ہونا چاہیے جس میں ہماری نجات ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وہ دلائل جو احادیث مصطفیہ میں موجود ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قال جاء سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد على المنبر فقعد سلیک قبل ان يصلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت شيئا؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما ولا تعودن لمثل هذا. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما ثم ليجلس. یہ صحیح مسلم 875 نمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری 888 نمبر کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد 1115 اور مسند احمد میں 15109 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ سنن ابو داؤد میں 1116 اور بخاری میں 888 ہے، مسلم میں 875 ہے، اور مختلف کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے تو سلیک بیٹھ گئے 2 رکعت پڑھنے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے کچھ پڑھا، نماز پڑھی تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھو، قم فصل رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو، وتجوز فیہما، اور اختصار کرو، ولا تعودن لمثل هذا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ثم اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس فقال اذا جاء احدكم يوم الجمعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر صحابہ کو، تمام تر حاضرین جمعہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ جمعہ کے دن تم میں سے کوئی بھی آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہو جب امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے، فلیصلی رکعتین، 2 رکعت ضرور پڑھنا چاہیے، اور
اختصار کرنا چاہیے. ثم لیجلس، پھر بیٹھنا چاہیے. یہ کتب ستہ میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے. یہ حدیث کتب ستہ کے اندر تقریباً موجود ہے. اس حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جب بھی کوئی آدمی، چاہے خطبہ شروع ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، آدمی جب آئے اور امام اور خطیب خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے. ہمارے ملکوں میں بالکل الٹا معاملہ ہے. تحیت المسجد کو گویا فراموش ہی نہیں کیا گیا، بلکہ لوگوں سے فراموش کرانے کی اور بھلانے کی کوشش کی گئی ہے. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اس سنت کا اس قدر اہتمام کرنے لگے اور تحیت المسجد کا اس قدر خیال رکھنے لگے کہ ان کو روکا بھی جاتا تھا تب بھی وہ رکتے نہیں تھے اور کہا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن لینے کے بعد ہم ان دونوں رکعات کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ ایک روایت جو ترمذی کے اندر 511 نمبر کی ہے، سنن نسائی کے اندر 1408 اور ابو داؤد میں 1675 اور مسند احمد میں 11213 نمبر کی حدیث ہے. ذرا غور کیجئے. وعن عیاض بن عبد الله بن ابی سرح قال دخل ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یوم الجمعہ ومروان یخطب. عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے. مروان خطبہ دے رہے تھے تو ابو سعید خدری نماز پڑھنے لگے. چوکیدار لوگ اور پہرے دار لوگ آ گئے. لیجلسو فجاء الحرس لیجلسو، پہرے دار ان کو بیٹھانے لگے. فابا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. حتی صلی، یہاں تک کہ انہوں نے 2 رکعت کمپلیٹ کر لی. فلما انصرف اتینا، جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم ان کے پاس آئے. فقلنا رحمک اللہ، ہم لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر رحم کرے. ان کادوا لیقعوا بک، قریب تھا کہ آپ کو گزند پہنچائے. فقال ما كنت لاتركهما بعد شيء رأيته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، آپ کے فرمان کو سننے کے بعد میں ان 2 رکعات کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے والا نہیں تھا. دیکھا آپ نے آج ہمارے ہاں بہت سے جو نیم علماء قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلیک الغطفانی کو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فصلی رکعتین، کہ کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ لوگ اس کی خستہ حالی کو دیکھ سکیں. یہ بالکل غلط ہے. صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مفہوم یہ نہیں سمجھا جو آج کل بتایا جاتا ہے، جو آج کل باور کرایا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں اس سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرو اور اس سنت کو عملی جامہ پہناؤ. میرے بھائیوں، بہانہ بازیاں چھوڑ دو. سنت کو چھوڑنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہو، ایسا مت کرو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھڑوانے کے لیے چوکیدار پہرے دار لوگ آ گئے، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ یہاں پر صاف طور سے ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے آرڈر کو سننے کے بعد ان 2 سنتوں کو میں کسی بھی بادشاہ کی وجہ سے، کسی بھی پہرے دار کی وجہ سے چھوڑنے والا نہیں. ما کنت لاترکهما بعد شیء رأیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سلیک الغطفانی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو کہا، تمام لوگوں کو، اذا جاء احدکم، تم میں سے جو کوئی بھی جمعہ کے دن آئے، یوم الجمعہ والامام یخطب فلیصلی رکعتین، اسے 2 رکعت
ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کسی خاص شخص کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ عام مسلمانوں کے لیے حکم تھا۔ اس لیے مسلمانوں، جمعہ کے دن جب بھی مسجد میں داخل ہو تو بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھو۔ ہمارے ہاں ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ پہلے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی سنتیں پڑھ لیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹا چلنا نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ بعد میں کہتے ہیں سنتیں پڑھنے کے لیے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے ہی حکم دیا ہے کہ بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھے، اور یہ لوگ پہلے بیٹھواتے ہیں، کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بعد میں سنت پڑھنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خود چھوڑتے ہیں اور لوگوں کو سنت مصطفیٰ ترک کرنے کے لیے دعوت بھی دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنی بڑی گھناؤنی حرکت ہے۔ مسلمانوں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھو اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی جامہ پہناؤ، اور چھوڑ دو ان پگڈنڈیوں کو اور پکڑ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ، جو جنت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، کامرانی کا راستہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی اور قربت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اور لوگوں کے سامنے سنت مصطفیٰ کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔